پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواہشات۔ ہماری وزیر خارجہ محترمہ ہینا روبانی کھر نے کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ قوم کو توقع تھی کہ ہینا روبانی کھر صاحبہ اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے سامنے اپنا موقف بھرپور انداز سے پیش کریں گے۔ امریکی میڈیا بھی پچھلے 2 دنوں سے اس تقریر کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ہینا روبانی کھر نے پاکستانی قوم اور بین الاقوامی میڈیا دونوں کو مایوس کر دیا۔ ہماری وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں ضرور گنوائیں، لیکن انہوں نے حالیہ امریکی بیانات اور ڈوم ورک کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہینا روبانی صاحبہ نے اپنی پوری تقریر انگریزی میں کی۔ اس تقریر میں صرف ایک فقرہ اردو کا تھا۔ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا اور ہینا صاحبہ نے یہ شعر بھی غلط پڑھا۔ شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ میں حیران ہوں، ہم بین الاقوامی فورمز پر اپنی قومی زبان میں تقریر کیوں نہیں کرتے؟ ہم دنیا کو انگریزی کے ذریعے فتح کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس اجلاس میں ایران کے صدر محمود احمدی نژاد نے فارسی، فلسطین کے صدر محمود عباس اور بحرین کے حماد الخلیفہ نے عربی اور میسڈونیا کے صدر نیکولو گروسکی، بولیویا کے صدر موریلس اور یورپی کونسل کے صدر وین رمپائے نے اپنی اپنی زبانوں میں تقریریں کی اور کسی کا کچھ نہیں بگڑا، لیکن ہم ہر بار دنیا کو انگریزی زبان سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہینا روبانی کھر صاحبہ نے کل کے خطاب کے دوران عالمی برادری سے سیلاب زدگان کی مدد کی اپیل بھی کی۔ ان کا کہنا تھا، On behalf of the people of Pakistan, I wish to convey our grateful thanks to the Secretary General and the international community for their support and solidarity expressed so generously in the wake of the devastating floods last year. This year again, heavy monsoon rains have caused widespread flooding. Millions have been affected. Around 5.4 million people rendered homeless. Human and economic losses, as well as the pressing requirements of relief and rehabilitation, obliged us to make international assistance. We again thank you for your support and solidarity. خاصا اس میں کوئی شک نہیں، سیلاب کی وجہ سے سندھ کے عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسی وزیر خارجہ کے منہ سے امداد کی اپیل اچھی نہیں لگتی جس نے جولائی میں اپنے قیمتی جوتوں، مہنگے ترین بیگز، برانڈڈ چشمے اور انتہائی مہنگی جیولری کی وجہ سے انڈین میڈیا میں خصوصی اہمیت حاصل کی ہو۔ دنیا بھر کا میڈیا ابھی تک یہ نہیں بھول سکا کہ انڈین میڈیا نے ہینا روبانی کھر کے زیورات، اینک، گھڑی، جوتے اور خاص طور پر پرس کو کتنی کوریج دی تھی۔ ان کے ہینڈ بیگ کی کم از کم مالیت 8 لاکھ جبکہ انڈین میڈیا کے مطابق 34 لاکھ روپے تھی۔ ان کی اینک $500 یعنی 45,000 روپے، جوتے $900 قریباً 80,000 روپے، جبکہ سفید موتیوں کے ہار کو بھی لاکھوں روپے مالیت کا قرار دیا گیا تھا اور ٹائمز آف انڈیا نے یہ ہیڈنگ لگائی تھی، پاکستان اپنا بہترین چہرہ سامنے لے آیا، جبکہ ممبئی میرر نے ہینا روبانی کھر صاحبہ کو بم قرار دیا تھا اور کہا تھا پاکستانی بم بھارت پر آ گرا۔ لیکن یہ ہینا روبانی کھر کل عالمی برادری سے امداد کی اپیل کر رہی تھی۔ آپ کو سوچئے دنیا نے ان کی اپیل کو کتنا سنجیدہ لیا ہوگا۔ ہمیں بدقسمتی سے مانگنا بھی نہیں آتا۔ اس سے قبل وزیر اعظم یوسف گیلانی نے 24 سپٹمبر کو 5 اسٹار ہوٹل میں غیر ملکی سفیروں کو لاکھوں روپے کا ڈنر دیا تھا اور اس ڈنر میں ان سے سیلاب زدگان کی مدد کی اپیل کی تھی۔ وزیر اعظم نے بھی یہ اپیل لاکھوں روپے کا برانڈڈ سوٹ پہن کر کی تھی اور شاید ان کی اس شاہانہ اپیل کی وجہ سے کسی سفیر نے امداد کا اعلان نہیں کیا۔ ہمیں کم از کم مانگنے کا آرٹ ہی سیکھ لینا چاہیے، یا پھر ہمیں اب دستاریدی جیسے لوگوں کو اسپیشل سفیر بنا کر ایسے فورمز پر بھجوانا چاہیے۔ وزیر اعظم یوسف گیلانی برانڈڈ سوٹ پہن کر اور ہینا روبانی کھر 10 لاکھ روپے کے بیگز اٹھا کر مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ ہمارے ساتھ اس وقت تحریک انصاف کی سینئر رہنما